بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح رمضان المبارک کی ایک امتیازی عبادت نماز تراویح ہے جو اپنی الگ شان رکھتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے رمضان المبارک میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے اور عبادات کے شوق میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی طرف سے سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے باجماعت تراویح اور قراءت قرآن کے اہتمام کا حکم دے کر قرآن کریم کی حفاظت کا ایک سبب مہیا فرما دیا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں مسجد نبوی سے گزرے تو وہاں قرآن کریم پڑھنے کی آواز آپ کو سنائی دی تو بے ساختہ ارشاد فرمایا، نور اللہ قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اللہ تعالی حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جیسا کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کر دیا ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں اسی طرح کا جملہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس انداز پر تراویح میں قرآن کریم سننے سنانے کا رواج نہ ہوتا تو کتنے ہی حفاظ حفظ کرنے کے باوجود اپنے حفظ کو محفوظ نہ رکھ پاتے۔ تراویح میں سنانے یا سننے کی نظر کی وجہ سے سال میں کم از کم ایک مرتبہ اکثر حفاظ کرام اثر نو یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے قرآن کریم کے آداب کا ضرور لحاظ رکھیں۔ تراویح کی شرعی حیثیت۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعات 10 سلاموں سے پڑھنا مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ بہتر ہے کہ وتر تراویح کے بعد پڑھی جائے، لیکن اگر وتر کے بعد بھی تراویح پڑھیں تو بھی شرعاً درست ہے۔ تراویح کی مسجد میں باجماعت ادائیگی سنت کفایہ ہے۔ اگر محلہ کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو تو سارے اہل محلہ گنہگار ہوں گے۔ نماز تراویح اور تمام سنن و نوافل اگرچہ مطلق نماز کی نیت سے درست ہو جاتی ہیں، لیکن بہتر اور زیادہ احتیاط یہ ہے کہ تراویح کا باقاعدہ دل میں ارادہ کر کے نماز شروع کی جائے۔ تراویح میں قرآن کریم کم از کم ایک مرتبہ ختم کرنا سنت ہے، اس سے زائد مستحب ہے۔ ایک مسجد میں بیک وقت مثلاً پہلی اور دوسری منزل میں الگ الگ جماعت کرنا یا پے در پہ یعنی ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت کرنا، تراویح کی جماعت کرنا مکروہ ہے۔ تراویح کی 20 رکعات 10 سلاموں سے پڑھی جائیں گی اور ان میں ہر ترویحہ یعنی 4 رکعات اور وتر کے درمیان کچھ دیر توقف کرنا یعنی ٹھہرنا پسندیدہ ہے۔ ترویحہ کے لیے کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے بلکہ اختیار ہے، خواہ ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں یا تنہا تنہا نفل پڑھیں، اور بعض فقہا سے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا بھی منقول ہے، لہذا جس کا جی چاہے اسے بھی پڑھ سکتا ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بہ من النار۔ اگر کسی شخص کی تراویح کی بعض رکعات جماعت سے چھوٹ جائیں تو وہ ترویحہ کے وقفے میں رکعات پوری کر لے۔ اگر پھر بھی رہ جائے اور امام وتر پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو امام کے ساتھ اولاً وتر ادا کرے، اس کے بعد اپنی چھوٹی رکعات پڑھے۔ رمضان المبارک میں تراویح کے ساتھ وتر کی نماز بھی باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو وہ اپنی فرض نماز تنہا پڑھ کر تراویح اور وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شرعاً رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی تراویح کی مکمل نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے اور اس کا وقت نکل جائے تو اب اس کی قضا کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک جگہ تراویح پڑھ چکا ہو یا پڑھا چکا ہو پھر دوسری جگہ جا کر نفل کی نیت سے تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ تراویح میں بھی نابالغ شخص کی امامت مفتہ بہ قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔